علاقائی نامہ نگار ہے، جو کالم نگار ہے، وہ صحافی نہیں ہے۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں ایک نیا ٹرینڈ آ چکا ہے۔ ایک اسلام آباد یا لاہور پریس کلب کی جو تعداد ہے وہ 3000 کے قریب ہوگی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان کی اس وقت 10,000 سے زائد پورے جو ممبرشپ ہے وہ اس سے 10,000 سے زائد ہے۔ اس لیے وہ تعداد میں بھی ہم سے کم ہیں، لیکن ان کو ایک ہی فائدہ ہے کہ وہ بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں، وہاں ان کی ایکسیس زیادہ ہے۔ اب یہی صورتحال کو ہم منظر عام پہ لا رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا پشاور سے ابھی ہمارا قافلہ ساہیوال سے گزرا ہے، اتنا فقید المثال، اور کوئی تحصیل، ضلع، علاقائی نمائندہ، نامہ نگار، ٹی وی چینل کا اخباری رپورٹر کوئی ایسا نہیں تھا جو ہر ریلوے اسٹیشن پر جو ہمارے ساتھ کارواں میں شامل نہیں ہوا یا اس نے وہاں بھرپور استقبال نہیں کیا۔ تو ہم تمام آپ کی وساطت سے تمام علاقائی صحافیوں کے، تو ساہیوال کے سید شفقت گیلانی صاحب کا کیونکہ وہ گڑھ تھا، ابھی پیچھے ہم آئے تو اوکاڑا میں مغل صاحب کا ایک مرکز تھا، تو وہاں بھرپور استقبال ہوا ہے۔ یہ ایک بات آج ایک علامت بن کے سامنے آ گئی ہے کہ RU جو پاکستان ملک گیر تنظیم ہے، چاروں صوبوں کی نمائندہ تنظیم ہے، اور یہ علاقائی صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قومی سطح پہ یا صوبائی سطح پہ علاقائی صحافیوں کے مسائل یا ان کے نام پہ آگے بڑھ کے بات کرتا ہے تو وہ بالکل ایک دھوکہ ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم سب متحد ہو چکے ہیں، یہ دھوکہ اب نہیں چلے گا۔ خدا کے فضل سے انشاءاللہ علاقائی صحافی ہم نے مطالبہ یہی کیا کہ ذیلی سطح پر ان صحافیوں کے لیے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جائیں، ان کے بچوں کو یونیورسٹیوں اور کالجز میں اسکالرشپ دیے جائیں، علاقائی صحافیوں کے بچوں کو ان کی بیٹیوں کی شادی پہ جہیز فنڈ مقرر کیا جائے، ان کی انشورنس کی جائے، ان کے لیے ڈویژنل سطح پر اکیڈمیاں بنائی جائیں تاکہ وہ اپنی تربیت اور اہلیت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور ہم نے ایک اور انیشیٹو بھی لیا ہے کہ ہم ان اخباری مالکان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ گلی گلی محلے نمائندے مقرر کرنے سے بہتر ہے کہ ایک نمائندہ مقرر کریں، اس نمائندے کو منتھلی تنخواہ دیں، اگر وہ ان کو اشتہارات اکٹھے کر کے دیتا ہے تو اس کو 50% اس کا کمیشن لے، اور اس کو ایک کم از کم ایک موٹر بائک ہر اخبار اپنے رپورٹر کے دے تاکہ وہ علاقے میں اپنا کام کر سکے۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ انشاءاللہ تمام علاقائی صحافیوں کے ہم شکر گزار ہیں۔ ہمارے سید طاہر احمد شاہ مرکزی سینئر نائب صدر موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ کارواں کراچی پہنچے گا تو انشاءاللہ اگلے لاہے عمل کا پھر اعلان ہماری مرکزی قیادت صاحب کرے گا۔ طاہر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، موجودہ اگر وزیر داخلہ کی بات کریں وہ بھی بڑے سینئر صحافی ہیں اور بڑے چینل ہیں ان کے پاس، تو کیا سمجھتے ہیں یہ مسائل اگر ان کے پاس بے تحاشا سامنے رکھے گئے ہیں؟ اس کے بعد اگر نگران سیٹ اپ میں بطور وزیر اعلیٰ تھے اس وقت بھی انہوں نے بڑے اعلان کیے تھے کہ ہم گراس لیول پہ صحافیوں کو میں بڑی چیزیں دے رہا ہوں، پلاٹ دے رہا ہوں، ان کے جو ہے تمام اداروں کو پابند کر رہا ہوں، تنخواہیں دیجیے، لیکن وہ سیم کے سیم وہیں پر موجود ہیں، وزیر اعلیٰ سے ہٹ کے وزیر داخلہ بن گئے، سینیٹر بن گئے، لیکن صحافیوں کے مسائل وہ حل نہیں کر سکے۔ اصل میں شکریہ سب سے پہلے آپ کا، اور تمام جو لوگ مختلف اسٹیشن سے آ رہے ہیں ہمیں ویلکم کرنے کے لیے ان کا بھی بہت شکریہ یکجہتی کے لیے۔ اس میں 2-3 باتیں یہ جو آپ نے سوال کیا، اس میں آج تک کسی نے آواز اٹھائی بھی تو نہیں نا۔ جب تک کوئی چیز ڈیمانڈ نہ کی جائے نا، جو جن اداروں کی یا جن لوگوں کی بات کریں ان کو صرف نظر آ رہے ہیں اسلام آباد کے صحافی، لاہور کے صحافی، کراچی کے صحافی، اور بڑے جو کیپٹل سٹیز ہیں ان کے صحافی نظر آ رہے ہیں، لیکن ان صحافیوں کو وہ اس میں شامل نہیں کرتے۔ ان کی تعداد جو ہے نا، جو بڑے شہروں کے صحافی ہیں ان میں آٹے میں نمک کی برابر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ نکلے ہیں، اور کیونکہ ان کی آواز کسی نے نہیں اٹھائی، یہ قرا بھی نکلا ریجنل یونین آف جرنلسٹ کے، اور ہم خاص طور پہ جو قیادت ہے ہماری الحمدللہ 3 تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، شوکت گیلانی صاحب اور باقی لوگ جو ڈاکٹر ذکریہ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، تو اس میں ہم نے ایک کنسنسس اس بات پہ ہوا کہ ہم ہر قیمت پر گلی گلی کریہ جا کے علاقائی صحافیوں کو موبلائز کریں گے، اور ان کا رائٹس پھر مل جاتے ہیں۔ جب آپ موبلائز ہو جاتے ہو، آپ پریشر بلڈ کرتے ہو، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں پریشر بلڈ ہو گیا ہے، اور ابھی تو ہم نے مطلب چوتھا سفر کا چوتھا حصہ ہم نے مکمل کیا ہے، اور آگے جس طرح سے جا رہے ہیں اس میں کارواں ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، جوش و خروج دیدنی ہے۔ اکاڑے میں آپ نے دیکھا کہ بلبل انگیز بات تھی، ساہیوال میں دیکھا آپ نے، لاہور میں دیکھا، اس طرح مطلب، اور چھوٹے اسٹیشن، اچھا کوئی اسٹیشن، سب سے بڑی بات ہے پشاور سے اب تک جو چھوٹے اسٹیشن جہاں سٹاف ہی 1 منٹ کا ہے،
उस 1 मिनट में भी लोगों ने मतलब हर जगह हुआ और वालेहाना तौर पे और उनकी तरफ से मतलब इतना रिस्पांस आ रहा है। तो ये जब तक जुड़त नहीं होती ना किसी कम्युनिटी की तो उसको हक नहीं मिलते, और उसके लिए वो हम अपना मिशन पूरा कर रहे हैं। और ये हम एक जो सहाफत में भी एक होता है ना, हर तबके में एक मजलूम तबका होता है, पिसा हुआ तबका होता है। ये ग्रास रूट के साफी वो तबका है, साफियों का पिसा हुआ तबका है, यानी जिन्होंने चैनल्स को अखबार को चलाना इन्होंने है, लेकिन इनको वेटेज नहीं देते ना औकाम बाला, लेकिन हमने आवाज़ सारी जगह पहुंचा दी है। और ये यकजहती आप 2 चीज़ें हमने खास तौर पे की हैं। ये कौमी यकजहती का मुजाहरा भी किया है, हमने तमाम सूबों को जोड़ा है। हमने ये नहीं किया कि सिर्फ पंजाब की बात करें, हमने सारे सूबों की बात कर रहे हैं। और ये भी बड़ी यूनिक बात है, कोई तंजीम ऐसी नहीं है, कोई इदारा ऐसा नहीं साफियों का जो पूरे पाकिस्तान के तमाम इलाकों को कवर करे। और बलूचिस्तान से भी लोग हमारे शिरकत हो रहे हैं। वो आपको पता है ट्रेन वो हो गई, रुक गई हैं 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, वहाँ से लोगों की शिरकत थी। हमारी आप कोटरी से रोड़ी से बैठेंगे। तो ये जो चीज़ें जो है ना, हम इंशाल्लाह ताला एक स्टेप फॉरवर्ड गए हैं, बल्कि ये हमने तो एक छलांग लगाई है। और ये देख लें कि इसमें यूथ हमारे पास बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास एक यूथ जो है ना, इसमें तजर्बाकार लोगों का और नौजवान लोगों का एक बड़ी तादाद मौजूद है, और बाहमी कोऑर्डिनेशन बड़ी मजबूत है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे, जबकि पहले डिमांड ही नहीं की गई थी। हमने पीछे एक लाहौर में 3 साल पहले किया था कट, उसमें कुछ मुतालबात हमारे माने गए थे, लेकिन अब हम डिस्ट्रिक्ट की सतह पर और तहसील की सतह पर चीज़ों को लाना चाह रहे हैं, और इसमें हम कामयाब होंगे, हमें इसमें कोई शक नहीं है। और नहीं तो एक जद्दोजहद होती है, जद्दोजहद ज़रूरी नहीं होता कि आपके फर्स्ट अटैम्प्ट पे आप कामयाब हो जाए। इसके लिए जैसे मैं बैठा हूँ, तकवी साहब बैठे हैं, हम लोग मुगल साहब की इसमें, लेकिन चूँकि हमने सारी उम्रें लगाई तंजीमों में, उसमें तो हमें पता है कि जो बातें हम स्टूडेंट लाइफ में करते थे, कुछ चीज़ें दरमियान में हुई, मिली हमें, बाद में मिली, लेकिन हम जो खास तौर पर मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा एज क्यू से हूँ, लेकिन मेरा जज्बा जवाब देंगे इनका भी, कि आप हर स्टेशन पे उतरना और करना मतलब, और मैं मतलब अपने आप को बिल्कुल जवान महसूस कर रहा हूँ कि इतना जज्बा और करंट इसमें आया हुआ है, इस लोगों के शौर को देख के उधर। तो हम अपने हिस्से का रोल प्ले करेंगे। आगे आने वाले आप लोग यूथ है, आप संभालेंगे, आप इसके बेनिफिट होंगे, और हमारा इसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए और कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह बात सुनी तमाम शख्सियात की, क्योंकि अगले स्टेशन भी हमारी मंजिल है चिचावतनी, क्योंकि वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इस्तेमाल करें। मुगल साहब, आपसे दोबारा मैं आ रहा हूँ, एक सवाल छोटा सा रहता है आपसे बात करने के लिए। ये जो तमाम मसाइल होते हैं, जब ये तंजीम बन रही थी, आज ये जब लोग कह रहे थे कि ये जो लोग हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में बैठे हैं, ये मुकामी फ़ायदे उठाएंगे, मुकामी जो सतह के लोग हैं, साफी है, सिर्फ उनको एक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज देख रहे हैं कि इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि उनकी आवाज़ के लिए आप लोग सड़कों पर आए। जी बिल्कुल, हमने पहले तो पूरे मुल्क में तंजीमी नेटवर्क बिछाया, और उसके बाद एक मैसर ये अपनी आवाज़ को एक आला काम तक, और आप कह लें कि जो मोतबर हलके हैं उन तक पहुँचाने के लिए हमने ये ट्रेन मार्च का इंतखाब किया, और ये हमारा कामयाब तरीन इवेंट है। इससे पहले भी आपके अगर इल्म में होगा तो लाहौर में हमने कई दफ़ा रैलियाँ निकाली हैं, धरने दिए हैं, और उसके एवज़ में हमें कुछ चीज़ें का गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान भी हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये ट्रेन मार्च के बाद हमें उम्मीद है हम हुकूमत से कि हमारे जो मुतालबात हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, और हम इस मुतालबात के लिए इंशाल्लाह ताला मसलसल जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि जद्दोजहद ही हमारा पास बाद रास्ता है, और इंशाल्लाह ताला ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इलाकाई सहाफ़ियों को उनका हक मिल नहीं जाता। बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगले स्टाफ की तरफ भी उन्होंने अपनी तैयारी करनी है, तो हम भी उनको टाइम देते हैं, क्योंकि आगे भी राब्ते हो रहे हैं। इस वक्त जो है ये तमाम अहम शख्सियात जो है, ये है वो कैबन, हम ये बता दें आपको, ये हमारी आवाज़ जो है उठाने के लिए, जो हमारे तमाम मसाइल को उठाने के लिए इस कैबन में ये तमाम शख्सियात बैठी हैं, जो हर स्टेशन पर पहुँचती हैं, हर स्टेशन पर भरपूर अंदाज से इनका इस्तेकबाल किया जाता है इस कैबन के। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब ये तमाम मिसाइल जो है, ये जो मेरे सामने चार्टर ऑफ डिमांड रखा गया है, ये कोई बहुत बड़ा मुतालबा नहीं है, ये हमारे जायज़ मुतालबात हैं, हम लोगों के मिसाइल हैं,
ان کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے. اور اس وقت جو ہے ٹرین جو ہے آوازیں مارتی ہوئی اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. لیکن یہ RUJ کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ جو ہم صحافی ضلع کی تحصیل کی سطح پر گاؤں کی سطح پر جو صحافی اپنے مسائل جو ہے وہ لے کر گھوم رہے ہیں, لوگوں تک پہنچتے ہیں, اپنی خبر کو ڈھونڈتے ہیں, ان کے مسائل کو جو ہے حل کرے, سوچیں سمجھیں, دروازہ کھولتے ہیں. باہر کے مناظر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ٹرین کے مناظر اب جو ہے اگلا اسٹیشن جو ہے وہ ہمارا آ رہا ہے چیچا ورتی پر بھی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں. ٹرین کی آوازیں دیکھیں, جھن جھنتی آوازیں جا رہی ہے, جھن جھن کی آوازیں ہیں. اور یہ آوازیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ٹرین میں جو سوار ہیں وہ RUJ کا قافلہ ہے, اس میں بہت ساری عام شخصیات ہیں اور وہ ہر اسٹیشن پر پہنچتے ہیں. لوگوں کی جانب سے استقبال کیا جاتا ہے. لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم RUJ کے ساتھ ہیں اور یہ جو تمام مطالبات ہیں صحافیوں کے اس کو فوری طور پر جو ہے حل کیا جائے. اگر میں تھوڑی سی نظر دوہرا دوں چارٹر آف ڈیمانڈ کی طرف, تمام علاقے صحافیوں کی انشورنس تھی کہ 50 لاکھ روپے. یہ بہت بڑا مطالبات نہیں ہے کیونکہ ہر انسان کے پاس پریشانی کا سامنا ہوتا ہے, صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو گزشتہ حکومت کی جانب سے اس پہ تھوڑا یا بالکل ختم ہو جائیں گے, اس پہ آواز اٹھائی گئی ہے. اس کے ساتھ ملک بھر میں ہر ضلع کے سطح پر علاقے صحافیوں کے لیے صحافی کالونی, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. گزشتہ حکومت نگران سیٹ اپ کی جانب سے اعلان بھی کیا گیا لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے ساتھ تمام اضلاع, تحصیلوں اور قصبہ جات کے ڈسٹرکٹ پریس کلب کو سرکاری سطح پر فنڈ دیے جائے. بہت عام جو صحافی ہوتے ہیں, بہت عام پریس کلب ہوتے ہیں, بڑے بڑے شہروں کو ان کو نواز دیا جاتا ہے, چھوٹے صحافیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پریس کلب کو پوچھنے والا نہیں ہے. علاقے صحافیوں کو صحت کی سہولیات, سیکورٹی, سوشل سیکورٹی سے منسلک تمام چیزیں کسی جگہ پہ نہیں ہے. ہر فیملی کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے لیکن صحافیوں کے لیے کچھ نہیں, ایسا سہولیات نہیں فراہم کی جاتی. اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں ایک کوٹا جو ہے وہ نہیں فراہم کیا جاتا ہے. ایکریڈیٹیشن کارڈ, یونیورسٹی سپورٹ فنڈ کے علاوہ سے کسی قسم کا کوئی بھی کام نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ علاقے صحافیوں کی مالی معاملوں میں بچوں کی شادی کے لیے فنڈ جو ہے کم سے کم 5 لاکھ روپے. اگر حکومت پنجاب کی بات کرے وہ ماں کی رانی کے رات سے وہ شادی ہوتی ہے, اس میں 2 لاکھ کی سلامی دے دی جاتی ہے. لیکن صحافیوں کو کسی قسم کا کوئی یہاں پر جو ہے ان کی فیملی کی بچوں کی جو ہے بچیوں کی شادی ہو اس میں کچھ نہیں آپ کو دیا جائے گا. آخری جو مطالبہ علاقے صحافیوں کی ٹریننگ کے لیے ڈویژن سطح پر جو ہے اکیڈمیاں بنائی جائیں. یہ تمام 10 مطالبات ہیں لیکن ایسا ہوتا ہوا نہیں آ رہا. لیکن یہ جو تمام قافلہ ہے وہ جا رہا ہے اپنی منزل کی طرف اور وہاں پر جا کر جو ہے یہ مطالبہ سامنے رکھ رہے ہیں. دیکھنا ہے کہ اس ٹرین میں, اس کیبن میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کراچی پہنچتے ہیں, اس کے بعد جو وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے. یہ ایک ملین ٹرین مارچ ہے. اس کے بعد جو اگلا جو فیصلہ ہوگا وہ کیا ہوتا ہے, کیا ضلع بھر کی لیول پر, تحصیل لیول پر یا اعلیٰ شہروں کی, بڑے شہروں کی طرف احتجاج ہوگا, یہ آنے والے وقت میں جو ہے جب کراچی میں جو ہے اعلیٰ جو سطحی اجلاس ہوگا اس کے بعد فیصلہ ہوگا. جی